بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، یہ ایک ایسا موقع ہے یا ایک ایسا واقعہ ہے، قرآن نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ فتح مبین کا مطلب ہوتا ہے کھلی فتح، واضح فتح۔ لیکن اگر آپ اس کے ظاہری عوامل کو دیکھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے مسلمانوں نے بڑی ذلت کا سامنا کیا ہے اور بڑی سخت شرائط پر مسلمان آمادہ ہو گئے کچھ چیزوں کو تسلیم کرنے پر، اور یہ ہمیں ایسا سبق دیتی ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کہتے تو ہیں کہ ہمیں یقین ہے، لیکن جب صورتحال ہمیں اپنے مخالف نظر آتی ہے اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، تو پھر ہم ایسے مواقع پر آ کر جب آزمائش آتی ہے نا، ہمارے یقین کے اوپر نا ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور ہمارا ایمان متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ یاد رکھیں، اگر اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے اس معاملے میں خیر ہے، اگر تم مجھے اپنا وکیل بناتے ہو، اگر تم مجھے اپنا کارساز مانتے ہو، تو مومن کے لیے ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے۔ تو پھر یاد رکھیں، چاہے آزمائش ہے، چاہے خوشحالی ہے، اگر وہ مومن کے لیے ہے تو پھر اس میں خیر ہی خیر ہے۔ لیکن یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے جس کے ذریعے ہم بہت سے سبق لے سکتے ہیں۔ اس واقعے کو ابتدا سے انتہا تک مختصراً جانتے ہیں، کچھ اس کے موٹے موٹے جو نکات ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جانیے، ایک تاریخی واقعہ بھی ہے اور یہ سیرت کا واقعہ بھی ہے۔ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سے ایسے خوبصورت نکات ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور پھر صحابہ کرام کی محبت کے ایسے خوبصورت نکات ملیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، تو اسی مہینے کے جو ہے ابتدا میں یہ سفر کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خواب آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ہمراہ عمرہ کرنے گئے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کیے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، تو آپ مدینہ میں قیام پذیر تھے اور مکہ والوں سے جنگیں چل رہی تھیں۔ تو یہ ایسا خواب تھا کہ جو ظاہر میں ہونا فی الحال ممکن نہیں تھا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ آپ اصحاب رسول کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں مکہ شریف، اور وہاں آپ نے عمرہ ادا فرمایا ہے، پھر وہاں پر آپ نے قربانی کی ہے اور لوگوں نے اپنے سر منڈوائے ہیں، حلق، کچھ لوگوں نے حلق کیا ہے یعنی پورا سر منڈوا دیا، کچھ لوگوں نے کینچی سے بالوں کو کترا ہے۔ تو حضور نے یہ جب خواب دیکھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، تو آپ نے یہ خواب اصحاب رسول کو سنایا، تو اصحاب رسول جو تھے وہ خوش ہو گئے، ان کو پتہ تھا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور ہم لوگ عمرہ کریں گے۔ تو وہ لوگ خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر کے قبیلوں میں بھی اعلان کرایا، جو بھی آس پاس کے علاقوں میں بھی اعلان کرایا، تو بہت سے اعراب جو تھے، جو اعرابی تھے، انہوں نے دیر کر دی، لیکن اصحاب رسول کی ایک جماعت جو تاریخ میں آتا ہے قریباً 1400 لوگ یا 1500 لوگ تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخت سفر باندھا۔ اب آپ نے ساتھ کوئی جنگ کا سامان نہیں لیا، یعنی قربانی کے جانور ہیں جن کو آپ نے بعد میں کلاوے پہنا دیے۔ جب عمرہ کرنے جاتے تھے تو وہ ہدی کے جانور ہوتے تھے جن کے اوپر نشانی کے طور پر کلاوہ پہناتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جو ہیں یہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے قافلے ہیں۔ تو یہ دستور تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جانوروں کو ساتھ رکھا، اور جو تلواریں تھیں وہ آپ نے نیاموں میں رکھیں، اور اس کے علاوہ کوئی جنگی ہتھیار نہیں لیا۔ یہ جو ہتھیار ہوتا تھا، تلوار جو نیام میں ہے، یہ سفر کی حفاظت کا ہتھیار ہوا کرتا تھا، جنگ کا ہتھیار اس طرح نہیں مانا جاتا تھا اسے، تو کوئی جنگ کی تیاری بھی نہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل نکلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب رسول کے ساتھ سفر کرتے کرتے مکہ کی جانب جب گامزن تھے، تو آپ نے پھر ایک جاسوس کو بھیجا کہ دیکھیں تو صحیح، قریش مکہ کو خبر تو ملی ہوگی، تو وہ کوئی جنگی چال نہ چل دیں۔ تو اس جاسوس نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قریش ہے نا، انہوں نے ایک فوج اکٹھی کی ہے، یعنی کہ آس پاس کے علاقوں کے جو لوگ ہیں نا، ان کو انہوں نے اکٹھا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگی کارروائی کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب رسول کی میٹنگ بلائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میٹنگ بلائی، اور وہاں پر آپ نے یہ تجویز رکھی کہ ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ اب یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے اہل خانہ پر حملہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ اپنے قبیلوں سے نکل کر ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں، تو پیچھے ان کے جہاں مکانات ہیں، جہاں پر یہ رہتے ہیں، وہاں پر حملہ کرتے ہیں، اور ان کے اہل خانہ پر ہم قبضہ کر لیں گے اور مال غنیمت پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے۔ اگر تو یہ لوگ پلٹ کر حملہ کرتے ہیں تو ہم جواب میں حملہ کریں گے، اور اگر یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں فائدہ ہمارا ہی ہے، کیونکہ ہم ان کے جو ہے مال اسباب پر قبضہ کر چکے ہوں گے۔ تو ایک تو تجویز یہ حضور نے رکھی، اور دوسری تجویز یہ رکھی کہ ہم لوگ بیت اللہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھیں۔
اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ہم لوگ عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ہم لوگ عمرہ کی طرف ہی چلتے ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے چلتے رہتے ہیں، جنگ کی طرف ہم ہاتھ نہیں بڑھاتے، اور اس کے علاوہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا پھر جو حکم ہوگا ہم اس کو مانیں گے اور اسی میں انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم لوگ پھر بیت اللہ کی جانب اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ تو یہ جو لشکر تھا، یہ جو لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، اجتماع کیا گیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کتراتے ہوئے مکہ شریف کی جانب چلے گئے۔ تو قریش مکہ نے کیا کیا کہ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کے قیادت میں 200 سواروں کا لشکر بھیجا، جو کہ مسلمانوں کے بالکل سامنے ایک پہاڑی پر آ کر اس نے صفیں باندھ لیں اور مسلمانوں کو روک دیا۔ اب جو مسلمان اور جو قریش کا لشکر ہے یہ آمنے سامنے ہے، اور مسلمانوں کا لشکر رک گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کچھ دیر قیام فرمایا۔ وہاں پر آپ نے ظہر کی جب نماز پڑھی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ پلان کیا کہ جب اگلی نماز کا وقت ہوگا تو ہم حملہ کر دیں گے، لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ اگلی نماز آنے سے پہلے صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہو گیا، اور مسلمانوں نے وہ جنگ کی حالت میں جو نماز پڑھتے ہیں جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، وہ والی نماز پڑھی، تو ان کو یہ موقع نہ مل سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر وہاں قیام کیا ان کے سامنے، پھر حضور نے وہ رستہ ہی بدل لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رستے سے دوسری طرف سے حدیبیہ کی طرف سے آپ مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ اب حدیبیہ جو ہے وہ ایک ایسا مقام تھا جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو قصوہ تھی نا، وہ جا کر بیٹھ گئی، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اسے اس ہستی نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا، یعنی اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے۔ تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حدیبیہ کے مقام پر ایک چشمہ تھا، کنویں کا پانی نکل رہا تھا، تو وہاں پر قیام فرمایا، لیکن وہ پانی بہت کم تھا۔ اصحاب رسول نے تھوڑا تھوڑا پانی وہاں سے لیا تو وہ پانی ختم ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک تیر دیا ترکش سے نکال کر، آپ نے فرمایا کہ یہ تیر جو ہے وہاں پر ڈال دو۔ تو اصحاب رسول نے جب وہاں ڈالا تو وہاں سے پانی ابلنے لگا، اور تمام اصحاب رسول پانی پینے لگے، اور پھر حضور نے وہاں پر اطمینان فرمایا۔ اب یہ تو ہے حضور کا حدیبیہ تک پہنچنے کا سفر، جو اتنی مشکلات اور کٹھن رستوں سے گزر کر حضور اصحاب رسول کے ساتھ حدیبیہ پہنچے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ قبیلہ خزاعہ جو ہے نا، اس کے کچھ افراد، اس کے سردار اور اس کے کچھ افراد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، یہ وہ لوگ تھے جو حضور کے خیر خواہ تھے۔ تو انہوں نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ قریش جو ہے وہ آپ کے خلاف فوج کشی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو قریش لڑائیاں لڑ لڑ کر ٹوٹ چکے ہیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ آ کر ایک مدت طے کر لیں، یعنی ایک ایسی مدت طے کر لیں جس میں ہم لوگ آپس میں جنگ نہ کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لیکن اگر اس کے باوجود وہ لوگ جنگ کریں گے تو پھر میں اس وقت تک ان سے لڑتا رہوں گا جب تک اللہ کا امر نافذ نہ ہو جائے، یا جب تک میری گردن جدا نہ ہو جائے۔ تو اب جب حضور نے اتنے واضح الفاظ میں یہ پیغام بھیجا تو وہ جو قبیلے کے جو افراد تھے وہ قریش کے پاس گئے، انہوں نے یہ ساری بات ان کے سامنے رکھی۔ تو وہاں سے پھر ایک اور جو قریش کی جانب سے ایک اور شخص آیا، اس نے بھی آ کر حضور سے بات کی، حضور نے اس کو بھی یہی پیغام سنایا، اس نے بھی واپس جا کر قریش والوں کو یہی بات سنائی۔ اب اس دوران یہ جب ساری بات چیت چل رہی تھی نا، بنو کنانا کا ایک شخص تھا، اس نے قریش کو کہا کہ میں جا کر حضور سے بات کرتا ہوں۔ اب یہ تیسرا شخص ہے جو کہ کفار کی جانب سے بات کرنے آ رہا ہے۔ تو جب یہ آ رہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ اس قوم کا بندہ ہے کہ جو قوم جو ہے ہدی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتی ہے۔ یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، ہدی کے جانور وہ ہوتے تھے جو قبائل جو تھے جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے تو ان کے گلوں میں قلادے پہنا دیتے تھے، اور یہ قربانی کے جانوروں کی علامت ہوا کرتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا تھا یہ لوگ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کا احرام بھی باندھ رکھا تھا۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو لوگ ہدی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو اپنے ہدی کے جانور کھڑے کر دو۔ تو وہ شخص جب آیا تو مسلمانوں نے ہدی کے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور اس کا استقبال کیا لبیک کہہ کر۔ وہ شخص بات کیے بغیر ہی واپس چلا گیا، اس نے دور سے دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ واپس گیا اور قریش کو کہنے لگا کہ دیکھو ان لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت سے نہ روکو، یہ مناسب نہیں ہے انہیں روکنا، یہ لوگ تو زیارت کرنے آ رہے ہیں۔ تو قریش میں اور اس شخص میں جو ہے آپس میں بحث ہو گئی، اور بات جو ہے وہ لڑائی تک جا پہنچی۔ تو اس دوران یہ شخص عبداللہ بن مسعود ثقفی، یہ قریش کا بڑا ذہین آدمی تھا، اس نے بولا کہ مسلمانوں کی بات چیت سے لگتا ہے کہ وہ نہ مصالحت کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی صلح بہتر ہے۔ تو ایسا کرو میں جاتا ہوں، میں تمہاری طرف سے ان سے بات کرتا ہوں۔ تو قریش نے کہا کیوں نہیں جی، آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، آپ جائیں۔ تو عبداللہ بن مسعود ثقفی حضور سے بات کرنے آیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بڑا اچھا سلوک کیا، اسے خیمے میں ٹھہرایا،
اب وہ جب عبداللہ بن مسعود ثقفی جو تھا اس کو باتیں بڑی بنانے آتی تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھا اور آ کر اس نے عرض کی کہ دیکھیے اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں اور آپ ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں تو یہ ہم لوگ آپ ہی کی قوم ہے، تو قریش میں یا عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو ہلاک کر دیا ہو، اور اگر اس کا الٹ ہوتا ہے یعنی ہم لوگ آپ پر غلبہ پا لیتے ہیں تو پھر یہ جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں یہ تو آپ کی قوم کے بھی نہیں ہیں، یہ تو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، میں ان کے چہرے دیکھ رہا ہوں یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ابھی اس نے یہ بات کی تھی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت اسے جواب دیا اور اسے یہ کہا کہ میں کبھی بھی، ہم لوگ کبھی بھی حضور کو چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو اس نے عبداللہ بن مسعود نے جب دیکھا نا، کیا کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود ثقفی نے جب حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے کو دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا، اور وہ بات کرتے کرتے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا تھا۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کا ادب دیکھیے، جب وہ داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا تو مغیرہ بن شعبہ جو کہ عروہ بن مسعود ثقفی کے بھتیجے ہیں رشتے میں، آپ نے نا اس کے ہاتھ کے اوپر تلوار رکھی، فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو میرے حبیب کی داڑھی سے دور رکھ، اور اب اگر تو نے ہاتھ اٹھایا تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ اب بات چیت جب ہوئی اور عروہ بن مسعود تھوڑا سا عرصہ حضور کے پاس رہا، وہ قریش مکہ کے پاس واپس گیا اور اس نے جا کر کہا کہ ان لوگوں سے کبھی بھی جنگ مول نہ لینا۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار تک گیا ہوں، وہاں پر میں نے مذاکرات کی ہیں، میں نے ایسی محبت کسی کے ماننے والوں میں نہیں دیکھی، کسی بادشاہ کی ایسی محبت اس کے ماننے والے نہیں کرتے جیسے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں دیکھی ہے۔ پھر اس نے کچھ علامات بیان کی جس میں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب نکالتے ہیں تو لوگ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں، حضور وضو کرتے ہیں تو اس کا بچا ہوا پانی لوگ اپنے ہاتھوں پر لے کر چہروں پر ملتے ہیں، پھر حضور ایک کو حکم دیتے ہیں سارے بھاگ کر آتے ہیں، اور حضور جب کلام کرتے ہیں تو لوگ اپنی آوازیں نیچے کر لیتے ہیں اور ادب سے سنتے ہیں کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے ہیں، اتنے زیادہ وہ پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں سے جنگ مول نہیں لینی۔ تو اس دوران نا جو قریش کے کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ نوجوان، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو بڑے سردار ہیں نا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی جائے، تو ان لوگوں نے کہا ہم راتوں رات حملہ کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، ہنگامہ ہو جائے گا اور جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو قریباً 70 یا 80 لوگ تھے جنہوں نے راتوں رات حملہ کیا، اور مسلمانوں کی جانب سے حضرت محمد بن مسلمہ تھے جو پہرے دار تھے، انہوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو چھوڑ دیا، معاف فرما دیا کہ اس بنیاد پر کہ ہمارے صلح کے معاملات چل رہے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ایسا کریے، آپ جائیے مکہ والوں کے پاس اور انہیں جا کر سمجھائیے ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ صلح کرنے آئے ہیں اور ہم لوگ بیت اللہ کی زیارت کرنے آئے ہیں، تو ہمیں اس کی اجازت دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں جاؤں گا، ایک تو آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ میرا وہاں پر خاندان بہت کمزور ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ حملہ کر دیں گے اور یہ جو مصالحت کی کوشش ہے یہ بھی رائے گاں جائے گی، الٹا لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو ایسے شخص کو بھیجیں جس کا خاندان وہاں مضبوط ہو، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اس کا خاندان اس کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، آپ کا سفیر محفوظ بھی رہے گا، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی ادھر جاتا تھا تو اس پر حملہ کر دیا جاتا تھا، تو اگر یا ایسے موقع پر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو حملہ ہو جاتا اور سارا معاملہ بگڑ جاتا۔ تو انہوں نے عرض یا رسول اللہ آپ ایسے شخص کو بھیجیں جس کا خاندان سٹرونگ ہو، تاکہ وہ لوگ اس کو پناہ دیں اور قریش مکہ اس سے کم از کم بات تو کریں، حملہ نہ کریں، قتل نہ کریں، بلکہ بات چیت ہو سکے۔ اور پھر آپ نے مشورہ دیا اس معاملے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہترین انتخاب ہیں، کیونکہ آپ کا خاندان وہاں بڑا سٹرونگ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور اس کا فائدہ بھی ہوا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نا، تو قریش کا وہ جو لشکر کے کچھ لوگ جو تھے نا وہ پھر رہے تھے، انہوں نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے پوچھا کس لیے آئے ہو، اور عین ممکن تھا وہ حملہ کر دیتے۔ وہ تو اس گروہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ایک شخص موجود تھا، اموی تھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور کہا میں ان کو پناہ دیتا ہوں۔ اور عرب کے نزدیک اگر کوئی عزت دار شخص کسی کو پناہ دیتا تھا تو اس کی پناہ کی بڑی قدر ہوتی تھی، لوگ جو تھے آپس میں لڑ پڑتے تھے اگر کسی کی پناہ دار شخص کو اگر کوئی بندہ ہاتھ لگاتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ ملی، اور اسی وجہ سے آپ جو تھے آپ کو لے کر قریش مکہ کے پاس چلا گیا وہ شخص۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ آپ جا کر ان کو بتائیں کہ ہمارے آنے کا مقصد بیت اللہ شریف کی زیارت ہے، ہم لڑائی کی غرض سے نہیں آئے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا تھا کہ جب آپ مکہ پہنچیں گے تو وہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں جو چھپ کر ایمان قبول کیے ہوئے ہیں، انہیں خبر دیجیے گا کہ انشاءاللہ اللہ جلدی فتح عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو پیغام دیا،
تو قریش والوں نے وہ پیغام سن لیا، اور اس کے بعد قریش والوں نے کہا کہ ایسا کیجیے، آپ کچھ دن ہمارے پاس ٹھہریے، ہم اس کے اوپر مزید غور و فکر کریں گے جو آپ نے لا کر ہمارے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انہوں نے الاؤ کیا کہ آپ بیت اللہ شریف کا چکر لگا سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں عشق اور محبت کتنا اہم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل میں ہونا، وگرنہ بیت اللہ شریف کی حاضری بھی آپ کی قبول نہ ہو۔ یہ محبت کا مقام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ موجود نہیں تھے آپ کے ساتھ، تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں آؤں گا اس وقت تک بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھوں گا۔ آپ نے بیت اللہ شریف کی زیارت کا انکار کر دیا، اور اس کے بعد آپ وہاں پر 2 یا 3 دن رکے۔ اس دوران جو تھی نا، یہ ایک افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ اتنی دیر ادھر رکنا یہ کوئی پلان کا حصہ نہیں تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ خبر پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم پھر عثمان کے بدلے کے طور پر ہم جنگ کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے صحابہ کرام کے مجمع میں یہ اعلان فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم لوگ پیچھے نہیں ہٹو گے۔ تو اصحاب رسول نے موت پر بیعت کی، اور کئی اصحاب نے 3 مرتبہ بیعت کی، جوش و خروش تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کو تھاما ہوا تھا، اور ایک صحابی ہیں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر مبارک پر کچھ جو ٹہنیاں تھیں اس سے سایہ کیا ہوا تھا۔ حضور ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، اور اصحاب رسول جو تھے وہ بیعت کرتے جا رہے تھے، اور بیعت اس بات پر تھی کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے۔ اور ایک شخص تھا جس نے ان میں سے بیعت نہیں کی تھی، اور وہ منافق تھا۔ باقی تمام اصحاب رسول نے وہاں پر بیعت کی، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، دیگر اصحاب رسول شامل ہیں۔ اور یہ 1400 اصحاب رسول کے بارے میں بعد میں قرآن پاک نازل ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنین سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت شجرہ، کہ جب انہوں نے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بیعت کی اس شجر کے نیچے۔ تو یہ جتنے اصحاب رسول ہیں ان سے راضی ہونے کی جو دلیل ہے وہ آیت قرآنی سے ثابت ہے، لہٰذا ان کے ایمان پر شک کرنا اپنی گمراہی کا باعث ہے۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے ان کا ایمان دار ہونا اور ان سے اللہ کا راضی ہونا۔ پھر کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ تو کفار جو تھے نا، ان کو اس چیز کی خبر ملی کہ حضور نے بیعت لی ہے، تو وہ ڈر گئے اور وہ محتاط ہو گئے۔ انہوں نے پھر سہیل بن عمر اس کو صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے حضور کے پاس بھیجا۔ اب جو صلح کی شرائط طے ہوئی نا، وہ بڑی اہم ہے۔ جب وہ آ رہا تھا تو حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں، یہ وہ شخص آ رہا ہے جو کہ صلح کی شرائط طے کرنے آ رہا ہے، اور تمہارے اوپر اللہ نے معاملہ سہل کر دیا، یعنی اس کا نام سہیل تھا نا، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے اوپر معاملہ سہل ہو گیا، آسان ہو گیا۔ وہ آیا اور اس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کی، اور صلح کے حوالے سے اس نے شرائط طے کی۔ اور پھر جب شرائط طے ہو رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور صلح نامہ لکھنا شروع کیا۔ تو اس سے پہلے جو شرائط طے ہوئیں، ان شرائط کا لب لباب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سال عمرہ نہیں کریں گے، بلکہ اگلے سال آئیں گے، اور 3 دن تک وہ مکہ میں رک سکتے ہیں۔ اب کفار کو بھی یہ مسئلہ تھا کہ اگر اس دفعہ ان کو آنے دیا تو ان کی عزت ختم ہو جائے گی کہ ہم لوگ جنگ کے لیے تیار بیٹھے تھے اور اب مسلمانوں کو آنے دیا، جیسے مسلمان جبراً داخل ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے مسلمان طاقت والے ہیں۔ تو عرب کے جو دوسرے قبائل ان پر برا اثر جاتا، تو وہ لوگ بھی یہ قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ ادھر سے مسلمان بھی چاہتے تھے کہ اس سال ہم آئے ہیں تو ہم کر کے جائیں گے، حضور نے خواب دیکھا اور خواب سچا ہو کر رہے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرط کو مان لیا کہ ہم اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال ہم آئیں گے، 3 دن تک ہم بیت اللہ شریف میں رہیں گے اور ہمیں کوئی بھی پوچھے گا نہیں۔ اور دوسری شرط یہ تھی، دونوں جانب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ 10 سال تک امن میں رہیں گے، بالکل جنگ بندی رہے گی، اور عرب کے دیگر قبائل بھی دونوں جانبین میں سے کسی ایک کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، لہٰذا ایسا قبیلہ جو کسی ایک فریق کے ساتھ شامل ہے اس کے اوپر حملہ کرنا جو ہے وہ وعدے کو توڑنا شمار ہوگا۔ یہ دوسری شک تھی۔ تیسری شک یہ بنی کہ اگر مسلمانوں کی جانب سے کوئی شخص فرار ہو کر مکہ آ جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، لیکن اگر کفار کی جانب سے کوئی شخص فرار ہو کر یا ایمان قبول کر کے مسلمانوں کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ اس کو واپس کر دیں گے۔ اب یہ ایک ایسی شرط تھی کہ اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے مسلمان جو ہیں وہ دب کر معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلیم فرمایا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تاکہ وہ معاہدہ لکھیں۔ جب معاہدہ لکھنے لگے وہاں پر بھی اختلاف ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عمر کہنے لگا کہ میں رحمان اور رحیم کو نہیں جانتا، بلکہ تم لکھو بسمک اللہم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اس کی جگہ بسمک اللہم لکھوایا، اور اس کے بعد لکھوایا کہ
یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان طے پایا ہے، تو وہاں پر بھی وہ لڑ پڑا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں تو ہمارا آپ سے نزاع ہی کیا ہے، ہم تو آپ سے کوئی اختلاف نہ کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن تم اس میں اختلاف کرتے ہو، مجھے جھٹلاتے ہو، لیکن یہ حق ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کو مٹایا جائے اور بلکہ لکھا جائے محمد بن عبداللہ۔ آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، تو میں ایسے لکھ دیتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے معذرت کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے اوپر جو ہے اس کو مٹایا اور اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ اور پھر یہ سارا کا سارا تحریر نامہ ابھی طے پا رہا تھا، ابھی شقیں مکمل نہیں ہوئی تھیں، تو یہاں پر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ابو جندل جو کہ سہیل بن عمر کا بیٹا ہے اور وہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور ان کو بیڑیاں لگی ہیں اور وہ بھاگتے بھاگتے مسلمانوں کے خیموں میں آئے اور کہنے لگے کہ کہ یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے۔ تو سہیل بن عمر وہاں پر چیخا اور اس نے کہا کہ یہ پہلا شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو قاضی بناتا ہوں، اور یہ معاہدہ جو ہے میں اس شک کے تحت میں اس کو واپس لے کر جاؤں گا کہ یہ فرار ہو کر ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی تو تم نے معاہدہ لکھا بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کے تحت نہیں آتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ پہلے طے پا چکا ہے معاہدہ، چاہے لکھا ہے یا نہیں لکھا، اگر آپ اس کو لے کر جائیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کروں گا۔ ابو جندل کو اس کے باپ نے تھپڑ رسید کیا اور ان کو گھسیٹ کر مکہ کی جانب لے جانے لگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جندل کو فرمایا کہ ابو جندل صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر مسلمانوں کے دلوں میں اس معاملے کو لے کر اس قدر بے چینی تھی کہ ہم کیوں دب کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کے ایک ساتھی جو کہ مسلمان تھے اور ان کو بھی ایسے لے جایا گیا۔ حضور نے فرمایا ابو جندل پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ تو ابو جندل جن کا ایمان پہاڑ کی طرح تھا، انہوں نے جب حضور کا یہ کلام سنا تو وہ خوش ہو گئے کہ حضور نے خوشخبری دے دی، اب آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی دوران کچھ لوگ مکہ کے اٹھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو ہم نے دیکھا آپ بار بار اس شخص کو بچانے کی فرمائش کر رہے تھے، بار بار آپ نے سہیل کو بولا کہ اس کو نقصان نہ پہنچائے، اس کو جانے دے، تو آپ کے اس اصرار کی وجہ سے اس نے تو نہیں چھوڑا، لیکن ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس کو پناہ دیتے ہیں اور اس کو اب اس کا باپ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ پہلی حضور کی وجہ سے اس کو آسانی پہنچی کہ اس کے بعد اس کے باپ نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کا معاملہ اور مزید بھی آسان فرمایا، وہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ تو یہاں پر یہ معاہدہ جب طے پایا تو اصحاب رسول بہت پریشان تھے کہ ایک تو وہ واپس نہیں جانا چاہتے تھے، دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈر کر کیوں کریں۔ یہاں تک معاملہ پہنچا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ کہ آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم مسلمان ہیں اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو یا رسول اللہ ہم اپنے دین میں یہ ذلت کیسے برداشت کریں، ہم اس ذلت کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اور میں نے وہی کیا ہے جس کا مجھے حکم دیا، میں اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائے گا، کبھی بھی مجھے رسوا نہیں فرمائے گا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سنتے اور پھر بار بار یہ سوال کرتے اور بار بار پوچھتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور پھر وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہاں پر بھی جا کر کہا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، کیا ہم لوگ سچے نہیں ہیں، کیا ہمارے جو نبی ہیں وہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ اگر یہ سب ہے تو ہم یہ بدنامی اور یہ ذلت کیسے برداشت کریں؟ تو سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میرے دل سے وہ بات نہیں جاتی تھی۔ اور یہ صرف اکیلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال نہیں تھا، دیگر اصحاب رسول کا بھی یہی حال تھا، جن میں سے کئی اصحاب رسول، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی کو جاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی، تو انہوں نے آ کر عرض کیا، اپنے سوالات رکھے۔ کچھ صحابہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی، تو پھر یہ معاملہ؟ تو حضور نے فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، تو وہ سال انشاءاللہ آئے گا اور ہم لوگ ضرور بالضرور کعبے کی چابیاں بھی لیں گے اور ہم لوگ وہاں پر عمرہ بھی ادا کریں گے۔ بالآخر یہ معاملہ طے پایا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس دن جو حضور سے سوال کیے تھے میں بعد میں ان پر پچھتاتا تھا، اور سیدنا عمر فاروق ان پر روزے، اس کے بدلے روزے رکھتے، نمازیں پڑھتے، کئی غلام آزاد کرتے، گڑ گڑاتے اور کہتے کہ اللہ پاک مجھے اس کے بارے میں معاف فرمانا۔ تو یہ واقعہ سارا گزرا، لیکن آپ دیکھیں یہ تھا صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان۔ اب صلح حدیبیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے، آپ کے لیے کھول دیا معاملہ۔ اور اس کے اتنے زیادہ فوائد مسلمانوں کو ہوئے کہ بعد میں 2 سے 3 سال کے بعد ہی مسلمان جو تھے وہ 10,000 کا لشکر لے کر آئے اور بغیر کسی جنگ کے مکہ کو فتح کر لیا۔ تو یہ چیزیں مسلمانوں کو بعد میں سمجھ آئیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قائدانہ صلاحیتیں تمام لوگوں کے سامنے آشکار ہو گئیں۔ لیکن یہاں پر جو بات ہمیں سمجھنے والی ہے کہ زندگی جو ہے وہ اونچ نیچ سے بڑھی پڑی ہے۔ جب آپ نے اللہ اور اللہ کے حبیب کو
اپنا مددگار اور کارساز بنا لیا اور ان پر یقین کیا ہے، تو اس کے بعد آپ کو کوئی بھی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ آزمائش تو ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ وہ بہترین نتیجہ لے کر آئے گی، اس کے فوائد آپ دیکھ لیں گے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیں اس چیز پر یقین رکھنا چاہیے۔ اونچ نیچ آ جاتی ہے، مسائل آ جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو خاص وہ ایام ہوتے ہیں نا جن میں آپ پر آزمائش آتی ہے، ان میں اللہ کا شکوہ کرنا، اللہ کے حبیب کا شکوہ کرنا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر شک کرنا، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعد میں معاملات تو حل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ زبان سے نکلے وہ الفاظ یا دل میں آیا وہ شک یا وہ وہم، وہ آپ کو پھر پچھتاوے کا باعث بنتا ہے اور پھر اس پر معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو بہتر ہے جو ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، ان کا یہ وتیرہ ہے کہ جب بھی ان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اس پر ندامت کرتے ہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زندگی کے معاملات میں اللہ اور اللہ کے حبیب پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے کامل محبت عطا فرمائے۔